والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم۔ عزیز طلبہ کرام اور میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دیکھیں دنیا میں جب ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم دوسرے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے احسان کی قدر کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے۔ اگر وہ ہمارے احسان کی قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے۔ آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا بناتے ہیں، دوست احباب آئے، انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ اگر آپ کے کھانے میں کیڑے نکالنے لگ جائیں اور کہیں کہ یہ بھی کوئی کھانا انہوں نے بنایا تھا، حالانکہ آپ نے بھرپور کوشش کی، جتنی آپ کی حیثیت تھی اس کے مطابق آپ نے کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے اگر اس میں کیڑے نکالے، ناقدری کی آپ کی دعوت کی، تو آپ کو برا لگے گا۔ آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا، آپ کچھ عرصے کے بعد اس سے ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا تحفہ جو ہے اس نے اس کو پھینکا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوست کو ایک گھڑی تحفے میں دی مثال کے طور پر، تو کچھ عرصے کے بعد آپ اس کے ہاں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی گھڑی جو ہے نا، اس نے اپنے گھر میں پھینکی ہوئی ہے نیچے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا کہ میں نے تو اس کو اتنی محبت کے ساتھ تحفہ دیا تھا اور اس نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی۔ آپ آئندہ سے کبھی بھی اس کو تحفہ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ اس کو تو چیز کی قدر ہی نہیں ہے، اس کو میں نے کیا تحفہ دینا ہے۔ ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں ناپسند ہے کہ ہماری دعوت کی کوئی ناقدری کرے، ہمارے تحفے کی کوئی ناقدری کرے، ہمیں یہ برا لگتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، خالق کائنات جس نے ہمیں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ان گنت اور لا تعداد اور بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اگر ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کریں تو اس کو پسند ہوگا یہ ناشکری کرنا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو بہت زیادہ ناشکرا ہے اور بڑے گناہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے۔ شکر کا موضوع یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ علماء کرام سے یہ موضوع سنا ہوا ہے، شکر کی فضیلت کیا ہے، شکر کی اہمیت کیا ہے، تو ہم ذرا ایک اور انداز سے اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو میرے بندوں شمار کرنے لگ جاؤ تو ساری زندگی تم اسی کام میں لگے رہو اگر، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود، یعنی یہ اتنی بڑی بڑی دو ریالٹیز ہیں، اتنی بڑی بڑی دو حقیقتیں ہیں کہ نمبر ایک ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور نمبر دو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے ہر کسی کے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے یہ شکوہ ہے
کہ اللہ کے تھوڑے بندے جو ہیں وہ شکر گزار ہیں. قلیلا ما تشکرون، فرمایا کہ تم تھوڑا ہی شکر کرتے ہو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے تھوڑے بندے جو ہے نا وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کے ان تھوڑے بندوں کے اندر شامل ہو جائیں. شکر گزار اللہ کے بندے تھوڑے ہیں اور ناشکرے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں دو ہی قسمیں ہیں بندوں کی، یا تو شکر گزار ہیں یا نا شکر کرنے والے، نا شکری کرنے والے. تو ہم نے اپنے آپ کو کن لوگوں میں شامل کرنا ہے؟ شکر گزار بندوں میں شامل کرنا ہے. آپ کہیں گے ہم تو اللہ کا بڑا شکر کرتے ہیں. ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے، ہاں جی چودھری صاحب کاروبار کا کیا حال ہے؟ کچھ نہ پوچھو جی، نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، حالات بڑے مندے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پھر مہنگائی کتنی زیادہ ہے. یہ سارے جملے سنتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ یہ شکر گزاری ہے؟ یہ ناشکری ہے. پھر میں نے عرض کیا آپ کو ابھی کہ آپ کا دیا ہوا تحفہ گھڑی کا اگر کوئی پھینک دیتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. تو اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اگر ان کی ہم ناقدری کریں تو اللہ کو نہیں غصہ آتا؟ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ نہیں دی؟ نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی آنکھیں. ہمیں احساس نہیں نہ ہوتا اصل میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ ہمیں فری میں ملی ہوئی ہے نا، بغیر مانگے ہی ملی ہوئی ہے، لیکن اس لیے ہمیں قدر ہی نہیں ہے. آپ کسی نابینے سے پوچھیں نا کہ آنکھیں کیا نعمت ہوتی ہیں. کسی نابینے سے پوچھا گیا کہ تمہاری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کے پاس بڑا پیسہ تھا. اس نے کہا کہ میری ساری دولت چلی جائے، میں بس سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دن اور رات کا فرق کیا ہوتا ہے. اس کے لیے تو دن بھی وہی ہے اور رات بھی وہی ہے، اس کو تو فرق ہی نہیں پتہ چلتا ہے نا نابینے کو. ایک اور نابینے سے پوچھا گیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اوراق کے اوپر لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھنا چاہتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا دیکھوں. قرآن وہ سن تو لیتا ہوگا لیکن قرآن لکھا ہوا دیکھنا چاہتا تھا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ہم قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر پڑھتے ہیں. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. جاوید چودھری صاحب ایک مشہور کالم نگار ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوا ہے، اخبار میں کالم لکھتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک مریض جو ہے نا وہ ہسپتال میں داخل رہا، پرائیویٹ ہسپتال کے اندر، ICU کے اندر وہ داخل تھا. جب ہسپتال والوں نے اس کو ڈسچارج کیا تو 31 لاکھ روپے کا اس کا بل بنایا. پرائیویٹ ہسپتالوں میں ایسے ہی بل بنتے ہیں لاکھوں کے اندر. تو جب اس نے بل کی ڈیٹیل دیکھی تو اس ڈیٹیل کے اندر 9 لاکھ روپیہ جو تھا نا وہ صرف آکسیجن کا تھا. اس کو انہوں نے ICU میں آکسیجن لگائی تھی نا، کوئی مہینہ کوئی رہا جو ہسپتال میں، تو 9 لاکھ روپے کی اس کو آکسیجن لگی تھی. جب اس نے دیکھا بل کو تو وہ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا کہ اے مالک الملک تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو روزانہ پتہ نہیں کتنی آکسیجن مجھے عطا کرتا ہے اور تو نے مجھے کبھی بھی بل نہیں دیا. ہسپتال والوں نے 1 مہینہ اپنے پاس رکھ کے 9 لاکھ روپے کا بل دے دیا مجھے آکسیجن کا، تو میں تو ہر وقت ہی پتہ نہیں کتنی آکسیجن استعمال کرتا ہوں. ہم ایک دن میں ہزاروں بار آکسیجن سانس لیتے ہیں، سانس اندر کھینچتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں، سانس اندر کھینچتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں. تو آکسیجن ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو اس آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہر لمحہ ہم اپنے آکسیجن کو فضا سے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کبھی بل نہیں دیا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر ہم سانس لے لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں. اچھا، اب یہ ہم نے یہ جب سمجھ لیا کہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، تو اگر ایک بندہ ان آنکھوں کے ساتھ فلم دیکھے گندی تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میری گھڑی کو میرا دوست اگر پھینک دے تو مجھے غصہ آئے گا کہ میرے تحفے کی اس نے کیا کی ہے؟ ناقدری کی ہے. تو اللہ نے آنکھیں فلمیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، تو جو فلم دیکھے گا تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں کہ یہ میری نعمت کی کیا کر رہا ہے؟ ناقدری کر رہا ہے نا.
یہ کان اللہ نے گانے سننے کے لیے دیے ہیں. اگر ایک بندہ ان کانوں کے ساتھ گانے سنتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت کی کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے نا، ناشکری کر رہا ہے. دیکھیں آپ ایک دوست کو چادر تحفے میں دیتے ہیں، چادر تحفے میں دیتے ہیں، آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو اس نے اس چادر کا نا میٹ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر جوتے اتارتے ہیں، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ یار یہ چادر تو اوڑھنے کے لیے ہوتی ہے، اس نے جوتوں کے نیچے اس کو بچھایا ہوا میٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ کان اللہ کا قرآن سنے، نبی کا فرمان سنے، سچ سنے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر ہم انہی کانوں سے گناہ کی باتیں سنیں گے تو اللہ کا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ناقدری ہے کہ نہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، مختصر طور پر بات یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہم بن جائیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کہ جو تھوڑے بندے ہیں نا اللہ کے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہیں. تو اگر ہم ان شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم شکر کرنا چاہتے ہیں، تو شکر ہوتا ہے 3 طریقے سے. اگر ہم نے شکر کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کا تو 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے. دل کے ساتھ اللہ کا شکر ہوتا ہے، زبان کے ساتھ اللہ کا شکر ہوتا ہے، اور عمل کے ساتھ شکر ہوتا ہے. اس کو علمی انداز میں کہتے ہیں کہ قلبی شکر، لسانی شکر اور عملی شکر. یہ کتابوں میں شکر کی 3 قسمیں لکھی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا. دل سے اللہ کا شکر جب تک ادا نہیں کریں گے نا، ہم تو زبان سے شکر ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. آپ ایک پیسے والے بندے کے پاس جائیں تو اس کو کہیں حاجی صاحب اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنا پیسہ دیا ہے تو ہم مسجد بنا رہے ہیں تو تھوڑے سے پیسے ہمیں بھی دے دیں آپ. وہ پتہ کہ آگے سے کہے گا مولوی صاحب جاؤ کہیں اور جاؤ، یہ پیسہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ الفاظ پتہ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ قارون کے الفاظ ہیں. قارون جس کے پاس خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے نا وہ اونٹوں پر اٹھائی جاتی تھی، اتنے اس کے خزانے تھے. تو اس کو کسی اللہ والے نے کہا کہ یار تیرے پاس اتنا مال ہے تو غریبوں مسکینوں کو بھی دیا کر. تو اس نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم کے ذریعے، میرے پاس بڑا علم ہے، بڑی مہارت ہے، قابلیت ہے، ذہانت ہے، یہ تو میں نے سارا پیسہ اپنی محنت سے کمایا ہے. اللہ نے مجھے کہاں دیا ہے؟ اللہ خود ان غریبوں کو کھلا دے. نعوذ باللہ. اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ نے نہیں مجھے دیا. نعوذ باللہ. تو دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ دل کے اندر یہ عقیدہ رکھے، یہ ایمان رکھے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے نہ اس میں میری قابلیت کا کوئی عمل دخل ہے، نہ میری محنت کا عمل دخل ہے، نہ اس میں میری کوئی ذہانت کا عمل دخل ہے. دیکھیں دنیا میں کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ امیر نہیں ہوتے. کتنے ہی محنتی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ امیر نہیں ہوتے. کتنے ہی قابل لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت اہلیت ہوتی ہے، بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑے ہنر ہوتے ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ امیر نہیں ہوتے. اور اس کے مقابلے میں انگوٹھا چھاپ، یقین کریں ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے دستخط نہیں کرنے آتے لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. انگوٹھا لگاتے ہیں، دستخط نہیں کر سکتے وہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دولت جو ہے نا وہ علم کی بنیاد پر نہیں ملتی، محنت کی بنیاد پر نہیں ملتی. اگر محنت کی بنیاد پر پیسہ ملتا ہوتا تو سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ مزدور نہیں محنت کرتے. اتنی اونچی اونچی بلڈنگوں کے اوپر گو کے اوپر کھڑے ہو کے بیچارے گرمی کے موسم کے اندر، ہاں جی، تو ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا. اور دفتروں کے اندر اے سیوں کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے صرف دستخط کرنے ہیں اور کوئی محنت نہیں کرتے اور پیسہ ہی پیسہ ان کے پاس. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. اس کو کہتے ہیں دل سے اللہ کا شکر کرنا. دوسرے نمبر پر ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں خوش رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. دیکھیں دنیا کے اندر
حالات ہمیشہ بندے کے ایک جیسے نہیں رہتے. ایک دکاندار ہے نا, اس کو کسی مہینے نفع ہو جاتا ہے, کسی مہینے نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو جب نقصان ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی شکایتیں کرنا شروع کر دے. اور جس دکان سے ہر مہینے وہ لاکھوں روپیہ کماتا ہے, اگر ایک مہینے نقصان ہو گیا تو وہ کیا کہے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اسی دکان سے میں اپنا گھر بھی چلا رہا ہوں, اپنے بچوں کے خرچے بھی پورے کر رہا ہوں, میں نے جائیدادیں بھی بنا لی, اسی دکان سے بنائی ہے نا. تو اگر نقصان ہو گیا تو پھر میں اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دوں؟ نہیں, ہر حال میں زبان سے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے. تو یہ جو ابھی میں نے جملے بولے کہ کوئی حال نہیں, بس مندہ ہے, یہ رونا دھونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہاں, اگر رونا دھونا ہے تو اللہ کے سامنے رو لیں, اللہ کے بندوں کے سامنے تو نہ روئیں. اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے, حالات خراب ہیں, کاروبار اچھا نہیں ہے, نقصان ہو گیا ہے, گزارا نہیں ٹھیک طریقے سے ہو رہا, تو اگر ہم نے شکایت کرنی ہے تو کس سے کریں؟ اللہ کے سامنے کریں نا. یہ ہاتھ اللہ نے دعا مانگنے کے لیے تو دیے ہیں, اور اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. تو دعا ہم نے کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اللہ کو کہنا ہے کہ یا اللہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. بندوں کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کرنا. اللہ کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے سامنے اللہ کی شکایتیں لگاتے ہیں. تو اللہ کے سامنے ہم نے ہر حال میں بندوں کے سامنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت. جیسے مرضی حالات ہوں, کوئی بندہ پوچھے کیا حال ہے, کہنا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے, تو یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے, وہ بعد میں کہہ لیں, لیکن پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. بیمار ہوں تب بھی الحمدللہ, کوئی بات نہیں, یہ بیماری زندگی کا حصہ ہے. اگر بیمار ہیں پھر بھی کہنا ہے الحمدللہ, نقصان ہو گیا پھر بھی کہنا ہے الحمدللہ, پریشان ہے پھر بھی کہنا ہے الحمدللہ. اس لیے کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے, غمی بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو یہی تو بندے کو آزمانے کا طریقہ ہے. اگر ہمیشہ ہی خوشی ہوتی, غم ہوتا ہی نہ, تو پھر کیسے پتہ چلنا تھا کہ بندہ شکر گزار ہے کہ نا شکر ہے؟ اگر نفع ہی نفع ہوتا, نقصان ہوتا ہی نہ, تو کیسے پتہ چلنا تھا کہ بندہ شکر گزار ہے کہ نا شکر ہے؟ تو یہ جو زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں نا, خوشی کے بعد غمی آتی ہے, صحت مندی کے بعد بیماری آتی ہے, نفع کے بعد نقصان آتا ہے, یہ اسی لیے تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ خوشی میں تو بندہ شکر گزاری کرتا تھا, نفع جب مل رہا تھا اس وقت تو بڑا اللہ الحمدللہ کہتا تھا, اب نقصان ہو گیا تو اب کیا کرتا ہے میرا بندہ؟ تو ان حالات میں بھی اپنی زبان کے اوپر اللہ کا شکوہ نہیں لوگوں کے سامنے کرنا, الحمدللہ ہی کہنا ہے. یہ ہے زبان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور تیسرے نمبر پر عمل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا. عمل کے ساتھ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی میں نہیں استعمال کرنا. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم اس کو فضول خرچی کرنا شروع کر دیں, بیکار, جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کام کا, ہم فضول خرچی میں پیسہ اڑانا شروع کر دیں. تو جس طرح میں نے مثال دی کہ تحفہ ہمیں کوئی دے, ہم اس کو پھینک دیں تو ہم اس کو دوست کو تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا اس بندے سے کہ جب ہم اس کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. تو عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کے دی ہوئی نعمت کو ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں, یہ عملی شکر ہے. اور عبادت جو ہے یہ بھی اللہ کا عملی شکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانا ہے تو کسی اور نے جنت میں جانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا, تو جنت کا دربان پوچھے گا کون ہے, تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ جب محمد آئیں گے تو پھر ہی تم نے دروازہ کھولنا ہے. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں داخل ہونا ہے, آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کا ایک لمبا حصہ جو ہے نا وہ قیام کیا کرتے تھے. اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدمین شریفین جو ہیں وہ سوج جاتے تھے, ورم آ جاتا تھا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسانات کتنے کیے ہیں, انعامات کتنے کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جتنے بندے کے اوپر احسانات ہوں, بندے کو اتنی ہی زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہ شکر کرنے کا طریقہ. نبی علیہ السلام نے یہ افلا اکون عبدا شکورا یہ بتا کر ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ کیسے عملی شکر، عمل کے ساتھ شکر کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مجلس کے اندر وہ موجود تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہی اپنے غلام کو نا آزاد کر دیا، اس کو کہا کہ اللہ کے لیے تو آزاد ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے اپنے غلام کو آزاد کیوں کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس شخص کی بد اخلاقی کو میں نے جب دیکھا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بد اخلاقی سے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی زبان، بد زبانی سے مجھے بچایا ہوا ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ غلام جو ہے نا وہ آزاد کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عملی شکر، کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، ہاں جی، نوافل ادا کرنا، شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ جب بندے کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو وہ وضو کر کے 2 نفل پڑھے شکرانے کے، ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عملی شکر ہے۔ اب آخر میں دیکھیں، ہم نے جب یہ سمجھ لیا کہ زبان کے ساتھ بھی ہم نے شکر کرنا ہے، عمل کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور دل کے ساتھ بھی شکر کرنا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی جب اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم مانتے بھی ہیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے میں مدد ہماری کر سکتی ہیں؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو یہ ہم نے یاد کر لینی ہیں یہ چیزیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم نے نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کو آتی بھی ہے، جن کو نہیں آتی ان کو یاد کرنی چاہیے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما، علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کروں، وعلی شکرک اور میں تیرا شکر کروں، مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد کر، یا اللہ مجھ سے تیرا شکر نہیں ادا ہوتا تو میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، وحسن عبادتی کا اور میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ پھر قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حافظوں کو تو آتی ہے، دیگر بھائیوں کو بھی یاد کرنی چاہیے، بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے والدین کے اوپر کی ہیں، اور یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہمارے اوپر ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے اپنے اندر۔ میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت صرف پیسہ ہی ہوتا ہے، صرف دولت ہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے میرے محترم بھائیوں، صرف پیسہ ہی اللہ کی نعمت نہیں ہوتی۔ ایک بندے کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، لیکن اس کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، وہ روزانہ رات کو گولی کھا کے سوتا ہے۔ تو آپ اور میں اگر گولی کھائے بغیر ہمیں نیند آ جاتی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، کاروبار، سب کچھ ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے نا تو بیوی گالیاں نکالتی ہے، بیوی بد زبان ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اتنا پیسہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے سکون ہی نہیں ہے۔ پیسہ اس کے پاس بڑا ہے لیکن اس کی اولاد جو ہے نا وہ نافرمان ہے، زانی، شرابی اس کی اولاد ہے۔ وہ گھر میں آتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ میرے بچے کدھر کو چل پڑے۔ بچے نے کبھی کسی کو قتل کر دیا، کبھی کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، گھر آتا ہے تو کبھی کوئی شکایت لے کے آ جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے دیکھو یہ کر دیا، آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا۔ اچھا، یہ سارا پیسہ اس کے پاس ہے لیکن زندگی کا سکون نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے پاس زندگی کا سکون ہے، ہماری اولاد نیک ہے، ہماری بیوی فرما بردار ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم ان پیسے والوں سے بہتر ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ایک بندے کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، سارا پیسہ، دولت، کوٹھی، بنگلہ، یہ وہ سارا کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو کہا ہوا ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھا سکتے تم۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بڑے حکمران ہیں، یہ شہباز شریف، یہ کیا نام ہے، زرداری، یہ سولڈ ٹھوس چیز نہیں کھا سکتے، کوئی بھی لکوڈز پیتے ہیں صرف۔ زرداری جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھا سکتا، صرف پینے والی چیز پی سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور ہضم بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں۔ ہمیں شوگر نہیں ہے، ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے کھا لیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ نہیں جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتا، سارا کچھ ہونے کے بعد کچھ کھا نہیں سکتا۔ تو ہم اس سے بہتر ہیں کہ نہیں کہ ہم کھا تو سکتے ہیں نا، جو دل کرتا ہے کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اس سے بہتر ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم ایک کھرب پتی سے بہتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے رکھی ہے۔ ایک ارب پتی بندہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اس سے بہتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں جی، ہمیں کیا کرنا ہے ایسے پیسے کو کہ پیسہ آ جائے اور ہم نماز ہی نہ پڑھیں؟ ہاں جی۔ اچھا، پھر ایک اور بات دیکھیں، ہمیں نا یہ دولت مندوں کو دیکھ کر، پیسے والوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنی بڑی کوٹھی، اتنی بڑی گاڑی۔ ہمیں نہیں دیکھ کر ان سے پریشان ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، علم عطا کیا ہے نا، علم عطا کیا ہے۔ علم سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کی لذت جو ایک عالم کو ہوتی ہے، اگر ان دنیا داروں کو پتہ چل جائے نا تو وہ اپنی ساری دولت اس علم کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کو، جاہلوں کو دنیا دی ہے، مال دولت دیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، نبی پاک کا جو ہے نا وہ فرمان دیا ہے، ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے نا وہ محفوظ کیا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی دولت، کوٹھی، گاڑی اس سے بہت بہتر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو کوٹھی دے دیتا ہے، اس کو گاڑی دے دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ دین کی سمجھ ہے۔ ہمیں وہ ایسے مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے، جن کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا۔ آپ ان سے سورۃ اخلاص سنیں، ان کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، کیا کرنا ہے پیسہ انہوں نے؟ تو اگر ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمیں نماز کا طریقہ آتا ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، اچھے برے کا ہمیں پتہ ہے، دین کی سمجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ دنیا جہان کی دولت جو ہے نا اس کے اوپر قربان کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے تو ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے ذہن سے یہ بات نکالنی ہے کہ مال دولت ہی صرف نعمت نہیں ہوتی، بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں اس کے اوپر خوش رہنا چاہیے، دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہے. جب ہم دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں میرے پاس اگر 5,000 روپے والا موبائل ہے، دوسرے کے پاس 20,000 والا موبائل ہے، جب میں اس کو دیکھوں گا تو مجھے لگے گا یہ میرے پاس چھوٹا ہے. میرا 5 مرلے کا گھر ہے، جب میں ایک کنال کی کوٹھی کو دیکھوں گا تو کہیں گا میرے پاس تو 5 چھوٹا سا گھر ہے، اس کی یہ بڑا ہونا چاہیے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ ناشکری کروں گا. جب اپنی پاس جو کچھ ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ اس کو میں اچھا بھلا خوش ہوں، میں 5 مرلے کے گھر میں خوش ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے دوسرے کو دیکھنے کی؟ میرا 5,000 کے موبائل میں گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے دوسروں کو دیکھنے کی؟ تو خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، جو کچھ ہے اس کے اوپر خوش رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے نا اس کے اوپر میں خوش ہوں. جب ہم دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں تھوڑا لگتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیں، ایک استاد نے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر لگائی، چھوٹی سی لکیر، اور طلباء سے کہا کہ اس لکیر کو چھوٹا کرو، لیکن اس کو نہ ادھر سے کاٹنا ہے نہ ادھر سے کاٹنا ہے، اس کو کاٹے بغیر اس کو چھوٹا کرو. بچے سارے پریشان ہو گئے کہ اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے لکیر کو اور چھوٹا بھی کرنا ہے، یہ کیسے ہم کریں؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ استاد جی ہم سے نہیں ہو سکتا. لکیر کو یا تو ہم ادھر سے مٹائیں گے یا ادھر سے مٹائیں گے، پھر ہی چھوٹی ہوگی نا. تو آپ کہتے ہیں کہ مٹانا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کو چھوٹا کرنا ہے، تو یہ کیسے ہوگی؟ تو استاد جی نے کیا کیا، انہوں نے مار کر پکڑ کر اس چھوٹی لکیر کے اوپر ایک بڑی لکیر لگا دی. تو استاد جی کہنے لگے کہ اب مجھے بتاؤ یہ لکیر چھوٹی ہے کہ نہیں؟ بڑی کے مقابلے میں چھوٹی ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اگر ہم اس پر خوش رہیں تو وہ ہم خوش ہیں، لیکن جب ہم بڑی کے مقابلے میں چھوٹی چیز کو دیکھیں گے تو ہمیں کنال کے مقابلے میں 5 مرلے کا گھر چھوٹا لگے گا نا. لیکن جب ہم 5 مرلے کے مقابلے میں خوش ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کنال والوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی؟ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ تو جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر ہی خوش رہیں، دوسروں کو نہ دیکھیں. ہاں اگر دیکھنا ہی ہے تو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انظروا الی من ہوا اسفل منکم. کتاب الجامع بلوغ المرام میں پڑھی ہے حدیث آپ نے کہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو. یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ تم اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرو گے جو تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اپنے سے نیچے والا، میں 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہوں تو میں جھگی والے کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ جب میں جھگی والے کی طرف دیکھوں گا تو پھر میں اللہ کا شکر کروں گا کہ نہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنا گھر تو دیا ہے نا، یہ تو بیچارہ جھگی میں رہ رہا ہے. ہاں جی، تو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے. جب اوپر والے کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں مر گئے لٹ گئے، ہاں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کہ آخرت کی فکر دنیا کے مقابلے میں زیادہ کرنی ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دنیا بہت ساری تھی جب وہ دنیا سے گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے. ہاں جی، ایک سیٹھ مرا، ایک چودھری مرا، قبر میں وہ بھی خالی ہاتھ ہی گیا، کفن کی چادریں اس کی بھی اتنی ہی تھیں، اور ایک جھگی والا مرا تو وہ بھی کفن وہی پہن کے گیا اور قبر اس کو بھی اتنی ہی ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، اس کو ہم نے ایسے گزارنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، ایسے دنیا میں رہو جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے یا ایک راہگیر ہوتا ہے. تو ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ پردیسی ہیں. ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. تو پردیسی جو ہوتا ہے وہ جیسا بھی سفر اس کا گزر جائے، مسافر کا وہ اپنی منزل کے اوپر نظر رکھتا ہے.
راستہ جیسا بھی گزر جائے کہتا ہے بس میں پہنچ جاؤں اپنی منزل میں، سفر جیسا بھی گزر جائے بس میں منزل تک مجھے پہنچنا ہے۔ تو جب ہماری بھی نظر جنت کی نعمتوں پر ہوگی، ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ جنت ہے نا ہماری منزل، تو ہم نے اپنی نظر کہاں رکھنی ہے؟ منزل کی طرف رکھنی ہے۔ جب منزل جنت کی طرف ہماری نظر ہوگی، پھر دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تکلیفیں یہ ہمیں پریشان نہیں کریں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص اٹھتا ہے نا، صبح اٹھتا ہے تو اس کے پاس وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے پاس اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کے پاس اس دن کے لیے کھانا خوراک موجود ہے، تو فرمایا کہ یہ بندہ ایسے ہے جیسے اس کے پاس ساری دنیا جو ہے نا اس کو عطا کر دی گئی۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک دن کی خوراک ہوتی ہے کہ نہیں روزانہ؟ ہمیں فکر پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم بھوکے رات کو نہیں سوئیں گے، پھر ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ ہاں جی، پھر ہم کیوں نہیں اللہ کا شکر کرتے؟ ہاں جی، ہم تندرست بھی ہیں، اور ایک دن کی کیا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ ساری زندگی بھی وہ بیٹھ کر کھاتے رہے نا ویلے، تو پھر بھی ان کا مال ختم نہیں ہوتا، تو وہ پھر بھی کہتے ہیں مندے ہیں، مر گئے، نہ ہی پوچھو، کچھ نہ پوچھو۔ تو یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ شکر جب ہم اللہ کا کریں گے تو فائدہ ہمیں کیا ہوگا اس دنیا کے اندر۔ یہ شروع میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پروردگار نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اوپر ہمارے اوپر ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں بڑھ جائیں، ان میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کرنا۔ جتنا شکر کریں گے اللہ اتنا زیادہ دے گا۔ نہ شکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے۔ پھر قارون سے اللہ نے چھینا کہ نہیں؟ فرعون سے چھینا کہ نہیں؟ سارا کچھ چلا گیا نا، غرق ہو گیا پانی میں، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو نہ شکری کرنے والوں کا کچھ نہیں بچتا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کی نسلیں جو ہے نا وہ پھر کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا خیر وہ دین کی شکل میں ہو، دنیا کی شکل میں ہو، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر اور برکت کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ ہی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، ہم دل کے ساتھ اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، زبان کے ساتھ اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عبادت گزار بندے ہی اصل میں اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔